بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا میرے اللہ، میری یہ بھی دعا ہے اور ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں کہ جو لوگ جس نیت کے ساتھ اس چینل پر موجود ہیں، یا میرے اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے بلی کے متعلق ڈسکشن کی جائے گی۔ بلی میرے نبی کی پسندیدہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، جو کہ میرے نبی اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی جس کا نام ہی ابو ہریرہ ہے، یعنی کہ بلیوں کے باپ، وہ بھی اتنی محبت کرتے تھے بلیوں سے کہ انتہا درجے کی۔ وہ تو ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کے لیے بندوبست کیا کرتے تھے، ان کے سونے کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے۔ تو میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی اپنی زندگی کے اندر بلی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی سے محبت کر رہے تھے، اور ایک برتن میں پانی تھا، وہ پانی پی رہی تھی بلی، لیکن بعد میں اسی پانی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو بھی کر لیا تھا۔ تو یہ بلی جو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بلی آتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی سلامتی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک بڑی ضروری بات کہنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جن میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اولاد نہیں، یا کوئی اور پریشانی ہے، یا کوئی اور دکھ ہے، یا اپنے دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتی ہو، تو پھر یہ عمل کبھی نہ چھوڑنا، بھول کر بھی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ کے گھر بلی آ جائے تو آپ نے روٹی اور تھوڑا سا دودھ اور تھوڑا سا پانی، اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے ان کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئیں، ان سے محبت کریں۔ جب وہ بلی آپ کے گھر آ جائے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کر اس بلی کے سامنے روٹی بھی، دودھ بھی اور تھوڑا سا پانی بھی رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ دعا مانگو گی، جس مقصد کے لیے بھی، شادی کا اگر دل کے اندر تصور ہے کہ میری فلاں جگہ پر شادی ہو جائے، یا گھر کے اندر کوئی موذی مرض ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کے لیے، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں رہتی ہیں تو اس کے لیے، یا گھر کے اندر تنگ دستی ہے، بھوک ہے، پیسہ نہیں، اگر پیسہ آتا ہے تو گھر ٹکتا نہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہوں گا کہ یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر جب بلیاں آتی ہیں، لوگ بڑا بے دردی کے ساتھ ان کو گھر سے نکالتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کتا ہے، کتا نحوست ہے، اور وہ جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
لیکن جس گھر کے اندر بلی آتی ہے وہاں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ جس کو خواب کی حالت میں سفید رنگ کی بلی نظر آئے یا بے شمار بلیاں نظر آئیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے اندر جس کو خواب آیا ہے اس کی دل کی خواہش پوری ہونے کی دلیل ہے اور اس کو عزت ملے گی۔ اور اگر گھر کے اندر اگر فرض کیا خواب کی حالت میں اس کو بھورے رنگ کی اگر کوئی بلی نظر آتی ہے یا بلیاں نظر آتی ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ بھی آتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اتنا رزق آئے گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، وہ 7 نسلوں کو بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بلی ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی دلیل ہے۔ تو جس گھر کے اندر بھی بلی آتی ہے وہ برکت والا گھر ہوتا ہے، اس کو مارا نہ کرو، اس سے محبت کیا کرو، اس سے پیار کیا کرو۔ اگر انسان کو ڈپریشن ہے، کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر جو ہے سائیکیٹرسٹ جو کہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان سے دوائیاں لے لے کر تھک چکے ہو تو اپنے پاس اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو تو ایک بلی لے لو، اس بلی سے انس کرو، اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کو اپنا دوست بنا لو، آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دماغ ذہنی جو تناؤ ہے، یہ جو انگزائٹی کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی رہتی ہے، تو یہ مکمل طور پر اس سے وہ مرض ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لو میرے بھائی اور دوستو اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم ان کو نہیں جانتے، اور جب نہیں جانتے تو ان سے بے دردی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے بعد اس چیز کا خاص اہتمام کریں، جب بھی بلی آ جائے اس کو بڑا ادب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اس سے محبت کرو، اس کی خاطر تواضع کرو اور اس سے کھیلو کودو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ کیونکہ بلی اگر بد دعا مانگے، اگر بلی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ اس کی جو پکار ہوتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے اور وہ پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جو ہے اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بلی بھوکی مر گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت اس کو بہت بڑا عذاب ہوا۔ کیوں عذاب ہوا؟ کیونکہ اس کا وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اور اس کے علاوہ اور کافی چیزیں کھاتی ہے، تو اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اس ظلم کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ بلی پیدا کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی تو اس کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے اور چوہوں نے اس کشتی کو سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو اللہ پاک کے فرشتے جبرائیل امی آئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس شیر تھا، وہ شیر جو تھا وہ آپ نے اس کشتی میں کھڑا کیا اور اس کو تھاپڑا لگایا تو اس کی ناف سے بلی اور بلا نکلا، اور جب وہ نکلے تو انہوں نے ان چوہوں کو تلف کر دیا۔ یہ گھروں کے اندر چوہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس لیے بلی کا ادب بھی کرو، اس سے محبت بھی کرو، اس سے پیار بھی کرو، اور یہ بلی خواب میں آئے تو تب بھی آپ کے لیے خوشی ہے، اگر گھر کے اندر آئے تو جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو وظیفہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لو، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔